کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں مریم اورنگزیب نون لیگ کی رہنما نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ بٹھا کر پروجیکٹ عمران 2011 کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس کو پاکستان کے اوپر ترقی کرتے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، تو 2018 میں نیب کی عدالت نے، اور یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ ان نوجوانوں کے لیے، آج کل کا جو نوجوان ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کا کھلواڑ کیا گیا تھا، جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا ہے۔ اور ان کو 2018 میں نیب کی عدالت نیب میں لاہور میں صاف پانی کا ایک مقدمہ بنایا گیا۔ اس صاف پانی کے مقدمے میں بلا کر جب وہ باہر خبر آئی کہ ان کو ایک اور مقدمہ آشیانہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور کیس بنا کہ بلایا کسی اور مقدمے کے لیے، سوال کسی اور مقدمے کا، اور جواب میں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور بات یہاں تک نہیں رکی، اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ احد چیمہ صاحب، جو کہ پنجاب کے اندر جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کیا، چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ میٹرو کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ اورنج ٹرین کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں، جس طرح امپلیمنٹ کیا اس کی پنجاب میں مثال نہیں ملتی کسی ایسے افسر کی۔ اور صرف شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے احد چیمہ صاحب کو پہلے گرفتار کر لیا گیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کیونکہ احد چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے تھے، پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دینے کا، ڈیولپمنٹ دینے کا، ترقی دینے کے منصوبے تھے ان کو مکمل کرتے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا کرپشن کے کیس میں، صرف پرسیپشن بنانے کے لیے۔ کل ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، شہباز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر کے سرخرو کیا، اور عدالتی فیصلے سے۔ اور یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لاڈلے اور فیصلے آ رہے ہیں آج، اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے، 7 سال کی پیشیاں، 4 سال 2 سال کی قیدیں، سزائے موت کی چکیاں، کال کوٹریاں، یہ سب بھگت کر، پیشیاں بھگت کر، جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر، احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن ہے؟ یہ لاڈلا پن نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے، جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواہد آ رہے تھے، پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ اگر ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پینما میں سزا نہیں دی گئی، وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا، نااہل کر دیا، اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا، تا حیات نااہلی ہو گئی۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب صاف پانی میں بلایا گیا، آشیانہ میں گرفتار کیا گیا، 56 کمپنیاں، گندا نالا، رمضان شوگر مل، جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو جیل میں ہوتے ہوئے کیس ڈال کے گرفتاری کر لیتے تھے کہ ایسڈ بیونڈ مینز ہے، منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، ایسڈ، اور اربوں کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا دیا، پروجیکٹس کے جو ٹھیکے ہیں ان کو منسوخ کر کے۔ اور جب کہیں کچھ نہیں ملا، جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا، ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے اور وعدہ معاف گواہان اور اپروورز بنواتے تھے۔ یہ عدالتوں میں عدالتی کارروائی کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے، آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، فورن ایسٹس خرید لی ہیں، کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ 1 پیسے کی کرپشن ثابت ہو گئی؟ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تضحیق کرنے کے لیے، اپنے ملک کو کی ریپوٹیشن ایٹ رسک کر کے، NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے، اللیگل طور پر وہاں بھیج دیے گئے۔
جب وہاں کی عدالت NCA سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر، کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں، جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے۔ ان کے بیٹوں کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، آج چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں، 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے۔ کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال، احد چیمہ صاحب 2 سال سے زائد، شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل، رانا ثنا، ایک فہرست ہے۔ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بریت ہوئی ہے، اسی کیس کے اندر اپنے دور حکومت میں 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ فیصلہ، وہاں سے بھی وڈرا کر لیا اپنا فیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں۔ کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، PID میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے؟ کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے باہر ہم پریس ٹاکس کرتے تھے، کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے۔ کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ مجھے تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے باوجود وہاں PM ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے۔ نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے۔ گواہان نے خود کہا کہ یہ DG نیب لاہور اور چیئرمین لیب ہمیں ہراس کرتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے گھروں کے اندر نیب کی اور رینجرز کی لوگوں کو حملے کروائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ PM ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی، میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے۔ وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر، رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر، رینجرز کو بھیج کر، نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کے، اور اس کے باوجود کہ یہ اخلاقی طور پر فیصلے اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب کبھی سرینا سے لفافہ آتا تھا، جب کبھی جج کے کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نکلتے اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے آج کے دن کے لیے۔ اور میں اب آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ سب کو دیکھنا چاہیے۔ لگا دیں ذرا، کلپ لگا دیں، کلپ۔ اس کے بعد ابھی جو آپ کلپ دیکھیں گے، جس شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر پنجاب کی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے، ہسپتال اور سکول دیے ہیں، لوگوں کی نوجوانوں کو روزگار دیا ہے، اور صرف اپنی زندگی یہ آپ دیکھ لیں، ایک میں لگا دیں۔ جس شخص نے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ چوری نہیں کی، جب اس سے حساب مانگا جاتا ہے
جب اس سے جواب مانگا جاتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں چھت کے اوپر. اس کو گواہ بنا کر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن اگر میرے خلاف ثابت ہو جائے, جو میں نے منصوبے 10 سال سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے, اربوں اور کھربوں کے پروجیکٹس لگائے ہیں, ان میں سیونگ کی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن, اور ایک دفعہ نہیں کہا, ہر دفعہ یہ کہا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ادھر سوال کا جواب پوچھو تو کبھی عدالتوں پہ چڑھائی, کبھی جج پر چڑھائی, او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, 9 مئی کرا دو, عدالت بلائے تو بلوے کرا دو, شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو, نقصان پہنچائیں, ملک کو نقصان پہنچائیں. ہم نے جواب دیے, سزائے موت کی چکیاں کاٹیں, یہ لاڈلا پن ہوتا ہے؟ کال کوٹریاں کاٹیں جھوٹے مقدمات پہ. آج صرف جو اخلاقیات اور اخلاقی طور پر مقدمے ختم ہو چکے تھے جب یہ بن رہے تھے اور چلائے جا رہے تھے, آج اس پہ قانونی مہریں لگائی جا رہی ہیں. آج عدالتیں اب جو ہیں وہ اس پہ قانونی مہر لگا کے اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی نہ کوئی کرپشن ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقتدار کی ہوس, سیاسی انتقام اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف دشمنی میں کہوں گی وہ پوری نہ ہوئی, تو آپ کو یاد ہے نا کہ ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو بلایا گیا تھا, اور وہ ڈیفٹ کے پروجیکٹس جس میں اسکول بنتے تھے, ہسپتال بنتے تھے, غریبوں کو ریلیف ملتا تھا, پاکستان کے اندر ڈیفٹ کا پیسہ آتا تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ کیا تھا, وہ ڈیوڈ روز کو بلا کر ڈیلی میل کے اندر اس کو نیب کے ادھر لے گئے, ان کو کاغذات جھوٹے دکھائے اور ان کو کہا کرپشن ہو گئی. وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر وہ سٹوریز پلانٹ کرائی گئی. آپ کو یاد ہے میں نے پریس ٹاکس بھی کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ شہباز شریف نے ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا لندن میں. اس کی عدالت نے کہا کہ یہ صرف ڈیفیمیشن ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی ایویڈنس ہے, نہ کسی قسم کا آئیوٹا آف ایویڈنس ہے کہ یہ کرپشن ہوئی, اور ان جھوٹی سٹوری لگائی گئی. پوسٹر بوائے کہہ کر اس وقت لگایا گیا. یہ نہیں پتا چلا کہ اس سے ملک کے اندر آنے والا جو پیسہ ہے جو یو کے گورنمنٹ کے تھرو آتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور مجھے یاد ہے کہ یو کے ہائی کمیشن ڈیفڈ نے اگلے ہی دن سنڈے کے روز اس بات کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارا پورا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے اور پنجاب کے اندر جتنے پروجیکٹس لگے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ آج منہ چھپائے ہوئے, آج لوگوں کو سامنا نہیں لوگوں کا کر سکتے, کسی قسم کا کسی بات کا سامنا نہیں کر سکتے, اور کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہماری بیٹیاں جیلوں میں گئیں, ہماری بیٹیاں کوٹوں میں گئیں, گھسیٹا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کی بیٹی کو کوٹ میں لایا گیا تو ان کو رینجرز نے جو مرد اہلکار تھے وہ پکڑ پکڑ کے ان کو لے کر آ رہے تھے ایک تضحیک آمیز رویے کے ساتھ. ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے جواب دیے. کیونکہ جس طرح یہ بھی شہباز شریف صاحب کے آپ نے کلپس دیکھیں, کرپشن اگر کی ہوتی ہے نا تو بندہ یہ نہیں کرتا کہ میرا حساب لو. اگر کرپشن کی ہوتی ہے تو پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں, پھر ملک کو نقصان پہنچتا ہے. اور ہم نے تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, جس وقت یہ 2018 میں معاملات شروع ہو رہے تھے, اس وقت ملک 6 کے اوپر ترقی کر رہا تھا. اس ریجن کا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری تھا. جو مہنگائی تھی وہ کھانے پینے کی اشیاء کی 2% کے اوپر تھی, اور ویسے 3.8% تھی. IMF کو خیر بات کہہ کے نواز شریف نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا. تو ہم تو آج وہیں بیٹھے ہیں, سرخ رو ہو کر بیٹھے ہیں, لیکن کتنا نقصان پاکستان کی عوام کو ہو گیا جس کو روزگار مل رہا تھا, جس کا ملک ترقی کر رہا تھا. مہنگائی ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر تھی. ملک کے اندر معاشی استحکام تھا, دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی, صنعت کام کر رہی تھی, روزگار مل رہا تھا. کس کا نقصان ہوا؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ذاتی نقصان ہوا وہ اللہ پہ چھوڑ دیا. جو مکافات عمل ہے اس کے آج لوگ شکار ہوئے ہیں, لیکن جو ملک کا نقصان ہوا, جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر نوجوان کا, ملک کی ترقی کا کس سے پوچھا جائے. یہ جھوٹے مقدمات بنا کر ہم نے تو اس کا سامنا کیا, لیکن آج کس سے پوچھا جائے, کس کا گلا پکڑا جائے کہ کیوں آج ملک کے اندر یہ مہنگائی ہے جو 4 سال 2018 سے لے کر 2022 کی نالائکی, نااہلی, چوری, کرپشن, ملک کا ستیہ ناس, ملک کی معیشت تباہ,
نوجوان روٹی جو تھی 2 روپے سے 20 روپے کس کی وجہ سے ہوئی؟ آپ نے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کر لی. پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو گیا عمران خان کا, وہ نالائق مسلط ہو گیا. یہ جوابات کس سے لیے جائیں؟ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات, احد چیمہ صاحب کی میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں. جس بہادری کے ساتھ, جس خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے گھر والوں نے یہ سرکاری افسران کو میسج تھا کہ اگر تم ڈیلیور کرو گے, عوام کا فائدہ کرو گے, ملک کا فائدہ کرو گے, تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا, اور تمہیں پیغام دیا جائے گا باقی سرکاری افسران کو کہ تم کرو کام. اس کے بعد افسران نے اپنے فائل کے اوپر پین چلانا چھوڑ دیا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کرتی ہوں, پاکستان کی عوام کی طرف سے کرتی ہوں. 1.5 سال کا بچہ تھا, 1.5 سال کا بچہ تھا. جب جیل ان کو ملنے آتا تھا تو احد چیمہ صاحب پریٹینڈ کرتے تھے اس کرسی پر بیٹھ کے جیلر کی کہ یہ ان کا دفتر ہے, کہ ان کے بچے کو یہ پتہ نہ چلے کہ کسی قسم کا اس کو ٹراما نہ ہو. ان کی فیملی اس سے گزری. میں ان کی بیگم کو آج خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ اس جھوٹے مقدمے کا سامنا کیا. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی سرخرو ہوئے ہیں. جو فیملیز جس ٹراما سے گزرتی ہیں, ملک جس ٹراما سے گزرتا ہے, عوام کا جو نقصان ہوا, اور اس کے بعد اپنی طرف 190 ملین کھا جاؤ, توشہ کھانا کھا جاؤ, خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ ڈالو, جواب نہیں دینا. اپنی فائلوں میں اگر پہیے لگا دو کہ جلدی جلدی یہ فائلز اپروو ہوں. القادر ٹرسٹ کی فائل ہے, 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں چاہیے, پورا 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے, تو اس کے بعد یہ کام ہوگا آپ کا. اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑ. کیا یہ ملک کتنے ٹراما سے گزرا ہے, کس قسم کے لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. جادو ٹونا, لوگوں پہ تضحیک, اسلام ریلیجن, یہ آج کل کے نوجوان کو سمجھنی پڑے گی بات. یہ بات ہم سب کو بحیثیت قوم سمجھنی پڑے گی. آج میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے سامنے دہشت گرد ملزم بیٹھی ہوں بقول ان کے. میرا کیس چل رہا ہے ٹیررسٹ کورٹ کے اندر, پیشیاں بھگت رہی ہوں. آج بھی اپنے مقدمات کی ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی کال دی ہو یا کسی نے کوئی کال دی ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے. لاہور میں نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.